بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کے تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر ویڈیو اس کا متحمل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے فعل کی طلب کی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تاکہ اس فعل کے اساس پر اسلام لے آئیں، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا طلب فرمائی اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ اس فعل کے آخر تک بھی وہ ایمان نہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ ساحر ہونے کا الزام لگا دیا۔ لیکن چونکہ اس بات پر وہ یقین رکھتے تھے کہ سحر کا اثر دور تک نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے شام سے آنے والے قافلے سے تصدیق کی، اور جب قافلے کے پہنچنے پر سوال کیا تو انہوں نے بھی چاند کے تقسیم ہونے کی تصدیق کی، اور یہ معجزہ 14 ذی الحجہ ہجرت سے 5 سال پہلے دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش آیا، جس کو ابن عباس روایت بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ بولے لے آئیں گے، چونکہ یہ چاند کی بدر کی رات تھی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی اس طلب کو بیان کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا، اے فلاں گواہی دینا کہ جو طلب کیا تھا
میں نے پورا کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 14 اشخاص اس رات جمع ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نے معجزہ نہ دکھایا ہو، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر تم اور تمہارا رب سچے ہیں تو چاند کو حکم دو کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام ہے اور اس نے ہر چیز کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر بلند ہو کر چاند کو حکم دیا اور وہ تقسیم ہو گیا۔ پھر مشرکین نے کہا کہ اس کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیں، تو وہ لوٹ گیا جیسا کہ اپنی پہلی حالت میں تھا، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات بیان کیے ہیں اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔